اللہ تعالیٰ نے شفا اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یہ دوائیاں تو محض ایک ذریعہ اور سبب ہیں۔ اللہ جب چاہیں گے ان میں شفا رکھ دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ان سے شفا چھین لیتے ہیں۔ تو 2 سے 3 کام کرنا، علاج کے لیے 3 کاموں کا کرنا سنت ہے۔ 3 کام وہ مسنون ہیں۔ نمبر 1، جب علاج کے لیے جانے لگیں تو کیا کریں؟ جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں۔ یا اللہ میں بیمار پڑ چکا ہوں، یا اللہ یہ میرا بچہ، میری بیوی، میری بچی، میرے گھر والوں میں سے یہ مرد، یہ میری والدہ والد بیمار ہیں، یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما، میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے لگا ہوں۔ یا اللہ تو ڈاکٹر کی چھوٹی سی دوائی میں ہی، تھوڑی سی دوائی میں ہی شفا پیدا فرما دے، کہ شفا تو تیرے ہی ڈالنے سے پیدا ہوگی، تو شفا نہ ڈالے تو صحت مل نہیں سکتی۔ تو یہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر جانا یہ مسنون ہے، مسنون ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کلما ہزمہ امر فزع الی الصلاۃ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی کام پیش آتا، کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مہم سامنے آتی تھی، فوراً نماز کی طرف دوڑ لگاتے۔ ظاہر ہے صحت حاصل کرنے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ بیماریوں کو دور کرنا، بیماریوں کا آ جانا، اس سے بڑھ کے کیا آفت ہوگی؟ اتنا بڑا کام، یہ اتنی بڑی مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا کریں؟ فوراً سب سے پہلے کام مصلے پر جائیں۔ مرد بھی مصلے کو سنبھال لیں، عورتیں بھی مصلے کو سنبھال لیں، اور اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ یہ میرا بچہ بچی، میرا بہن بھائی، میرے والد اور والدہ، ان میں سے یا اللہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے لگے ہیں، تو اپنا فضل و کرم فرما، اور ڈاکٹر کی رائے میں شفا ڈال دے، شفا ڈال دے۔ تو اللہ چاہیں گے تو شفا ہوگی، اللہ نے نہیں چاہا تو 20 ڈاکٹروں کے چکر لگائیں، 20 ہاسپٹلوں کے چکر لگائیں، مریض کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں، اللہ نہیں چاہیں گا تو شفا نہیں مل سکتی۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، کوہ طور پہ اللہ کے پاس گئے، اللہ پیٹ میں درد ہے کیا کروں؟ جائیں فلاں جنگل میں جائیں، ایسی ایسی جڑی بوٹی ملے گی، اس کو توڑیں اور اس کو پیس کے پھانک لیں، تمہارا درد دور ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ جنگل میں جاتے ہیں، جڑی بوٹی کو تلاش کر کے توڑ کے جیسے اللہ نے کہا ویسے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں اور شفا مل جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی پیٹ کا درد دوبارہ محسوس ہوتا ہے، تو اب کوہ طور پہ نہیں جا رہے، یعنی گویا کہ ہم آج کی زبان میں کہہ لیں کہ مصلے پہ نہیں جا رہے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔ نسخہ تو ذہن میں تھا تو سمجھ بیٹھے کہ نسخہ وہی پرانا چلے گا، اور گئے وہی جڑی بوٹی توڑی، ویسے ہی استعمال کی، درد بجائے کم ہونے کے بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا۔ جب درد نے شدت اختیار کی تو دوڑے دوڑے کوہ طور پہ جاتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اب تو درد پہلے سے بھی بڑھ گیا، آپ نے پچھلی دفعہ تو اس جڑی بوٹی کا بتایا تھا، تو وحی آئی کہ موسیٰ پچھلی دفعہ تم میرے پاس آ کے پوچھنے کے لیے آئے تھے تو ہم نے تمہیں بتایا، اس دفعہ تم آئے کوئی نہیں، بغیر پوچھے بغیر ہم سے رابطہ کیے خود ہی استعمال شروع کر دیا۔ تو جڑی بوٹی میں تو شفا میں نے رکھی تھی، میرے رکھنے سے وہ شفا ملی ہے، اور اس بار بغیر پوچھے تم چلے گئے تو میں نے شفا چھین لی۔ صحت تو میں رکھتا ہوں چیزوں میں، جب چاہتا ہوں رکھ دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ آگ میں جلانے کی طاقت تو میں نے رکھی ہے، ابراہیم پر آگ کو جلنے کی طاقت چھین لی تو جلا نہیں سکی، چھری میں کاٹنے کی طاقت تو میں نے رکھی ہے، اسماعیل کے گلے پر وہی تیز چھری ہے، نبی کا ہاتھ ہے جس میں 4000 انسانوں کی طاقت ہے، چلاتے ہیں چلتی کوئی نہیں ہے، تو وہ طاقت چھری سے کاٹنے کی ہم نے چھین لی تو وہ چل نہ سکی۔ تو دوا میں صحت تو ہم رکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں رکھ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے پہلا کام یہ کریں، اللہ سے مانگ کر جائیں تو انشاءاللہ اللہ اپنا فضل فرمائیں گے اور تھوڑے میں اللہ کام بنا دے گا۔ اور دوسرا کیا کام ہے؟ حسب حیثیت صدقہ کریں۔ لاکھوں کی دوائی لے لیں گے، 5000 کے ڈاکٹر کی مشورہ فیس دے دیں گے، 500 روپے صدقہ کر کے نہیں جاتے، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء،
अस्सदक़तु रद्दुल बला, कि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को दूर करता है। तो ये जो गले बला मुसीबत बीमारी की शक्ल में पड़ चुकी है, इसको दूर करने का एक ही तरीक़ा है सदका करना, सदका करना। तो सदका करके जाया करें, हस्बे हैसियत करें, अपनी हैसियत के मुताबिक खल्क़ खुदा पे, मदरसों में, मस्जिद में और अल्लाह उसके नबी के मेहमानों पर ख़र्च करके जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजल व करम से वो पैनाडोल में भी शिफा पैदा फरमा देगा। तो ये दो काम क्या करना, 2 रकत सलात हाजत पढ़ के जाना, अल्लाह से मांग के जाना, नंबर 2 सदका करके जाना, और नंबर 3 इलाज का जो मसनून तरीका वो डॉक्टर से जाके दवाई लेना। ये 2 काम करके जाएंगे तो जिस मर्जी डॉक्टर के पास जाएं, अल्लाह इंशाअल्लाह उसके हाथ की लिखी दवा में शिफा डाल देगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये काम नहीं किया ना, तो फिर भी अल्लाह की मर्ज़ी शिफा डाले ना डाले, लेकिन अल्लाह की चाहत को पूरा किए बगैर गए तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह अस्पतालों के चक्कर ही लगवाता रहे, चक्कर ही लगवाता रहे। तो इन कामों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इंशाअल्लाह इसकी खुद आप बड़ी बरकतें देखेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.